بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 16واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 9 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور نحوی ترکیب کریں گے۔ حدیث نمبر 9 ہے: المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ المؤمن مؤمن، غر بولا بالا، کریم شریف ہوتا ہے۔ المؤمن مؤمن، غر کریم بولا بالا شریف ہوتا ہے۔ والفاجر اور فاجر، خب لئیم مکار کمینہ ہوتا ہے۔ المؤمن غر کریم، مومن بولا بالا شریف ہوتا ہے۔ والفاجر خب لئیم، اور فاجر مکار کمینہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر غر، اس کا معنی ہے سادہ لوح، جلد دھوکہ میں آ جانے والا، بولا بالا۔ اس کی جمع اغرار آتی ہے۔ غر یغر غرارتن وغرتن، باب ضرب یضربو سے بولا اور سیدھا سادہ ہونا، سادہ لوح ہونا۔ ایک ہے غر یغر غرن وغرورن، باب نصر ینصرو سے ہے، اور اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، بہکانا، باطل چیز کی لالچ دینا، بیجا امید دلانا۔ غر یہاں پر اس کا معنی ہے سادہ لوح، جلد دھوکہ میں آ جانے والا، بولا بالا۔ اس کی جمع اغرار آتی ہے۔ غر یغر غرارتن وغرتن، باب ضرب یضربو سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے بولا اور سیدھا سادہ ہونا، سادہ لوح ہونا۔ ایک ہے غر یغر غرن وغرورن، باب نصر ینصرو سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، بہکانا، باطل چیز کی لالچ دینا، بیجا امید دلانا۔ کریم، اس کا معنی ہے صاحب کرم ہونا۔ یہ باب کرما یکرمو سے ہے، کرما یکرمو کرمن و کرامتن۔ اس کا دوسرا معنی ہے شریف الطبع ہونا، اور ضد اس کی لئیم آتی ہے۔ کریم صاحب کرم ہونا، شریف الطبع ہونا، اور باب کرما یکرمو سے ہے، کرما یکرمو کرمن و کرامتن، اور ضد اس کی لئیم آتی ہے۔ الفاجر حد سے تجاوز کرنے والا، بے پرواہی سے گناہ کرنے والا۔ اس کی جمع فجار آتی ہے، فاجر فجار۔ فجر یفجر فجرا و فجورا، باب نصر ینصرو سے بے پرواہی کے ساتھ گناہ میں مبتلا رہنا۔ فجر یفجر فجرا و فجورا، باب نصر ینصرو سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے بے پرواہی کے ساتھ گناہ میں مبتلا رہنا۔ فجر الماء، چشمہ جاری کرنا۔ فجر فلان عن الحق، کسی کا حق سے پھرنا۔ الفاجر حد سے تجاوز کرنے والا، بے پرواہی سے گناہ کرنے والا۔ اس کی جمع فجار آتی ہے، باب نصر ینصرو سے فجر یفجر فجرا و فجورا،
بے پرواہی کے ساتھ گناہ میں مبتلا رہنا۔ خب، اس کا معنی ہے مکار، دھوکہ دینے والا، اور اس کی جمع حبوب آتی ہے۔ خب یخب، حبا و خبا، باب نصر ینصر سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، مکار ہونا، خیانت کرنا۔ لئیم، اس کا معنی ہے کمینہ، ذلیل، اس کی جمع لئام اور لؤما آتی ہے۔ لؤما فلان لؤمن ولامتن، باب کرما یکرمو سے، اس کا معنی ہے کمزاد ہونا، نچلے اور گھٹیا درجے کا ہونا۔ آئیے اب اس حدیث کی تشریح کر لیتے ہیں۔ حدیث کے پہلے حصے میں مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ بولا بالا اور شریف الطبع ہوتا ہے، یعنی مومن کی نرم مزاجی کی وجہ سے یا اس کے حسن زن کی وجہ سے لوگ اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور مومن کے سامنے چونکہ آخرت کے فضائل ہوتے ہیں اس لیے معاف کرتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دھوکے میں آ گیا، حالانکہ مومن اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور صبر کرتا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں مومن کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ بولا بالا اور شریف الطبع ہوتا ہے، یعنی مومن کی نرم مزاجی کی وجہ سے یا اس کے حسن زن کی وجہ سے لوگ اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور مومن کے سامنے چونکہ آخرت کے فضائل ہوتے ہیں اس لیے معاف کرتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے دھوکے میں آ گیا، حالانکہ مومن اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور صبر کرتا ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ فاسق و فاجر کے بارے میں ہے کہ وہ مکار اور دھوکہ باز ہوتا ہے، اس کا مقصود حصول دنیا ہوتا ہے جس کے لیے وہ کسی کو بھی دھوکہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کے لیے بندے مومن کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنی چال بازیوں سے اپنے مقصد کا حصول ممکن بناتا ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ فاسق و فاجر کے بارے میں ہے کہ وہ مکار اور دھوکے باز ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصود حصول دنیا ہوتا ہے جس کے لیے وہ کسی کو بھی دھوکہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور وہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کے لیے بندے مومن کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنی چال بازیوں سے اپنے مقصد کا حصول ممکن بناتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن دھوکے باز کو جنت کے قریب بلایا جائے گا، اور جب وہ جنت کے قریب پہنچے گا اور داخل ہونا چاہے گا تو جنت کا دروازہ بند کیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ جس طرح دنیا میں تم لوگوں سے دھوکہ بازی کرتے تھے آج تمہارے ساتھ بھی دھوکہ بازی کی جاتی ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی مومن جو ہے وہ بولا بالا ہوتا ہے مگر جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرافت کی وجہ سے، اور جو فاسق و فاجر ہے وہ تیز و ترار ہوتا ہے مگر اپنی عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ حباثت اور شرارت کی وجہ سے۔ آئیے اب اس حدیث کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ المؤمن مرفوع بالضم لفظا مبتدا، غر اس کے لیے خبر اول، کریم اس کے لیے خبر ثانی۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے آ رہا ہے واو جو ہے یہ عاطفہ
الفاجر مرفوع بضم لفظ مبتدا، خب اس کے لیے خبر اول، لئیم اس کے لیے خبر ثانی۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔